ایک روز بہلول اپنے فقر کی شان میں مست قدم اٹھاتا دربار میں داخل ہوا اور بے باکی سے آگے بڑھتا ہارون کے برابر جا بیٹھا۔ ہارون کو اس کی یہ ادا بالکل پسند نہ آئی۔ اس نے سوچا کہ کسی طرح اس کو زج کر لے۔ کیوں بہلول، میرے سوال کا جواب دو گے؟ میں ضرور دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ اپنے قول پر پورا اتریں گے اور پہلے کی طرح وعدہ خلافی نہ کریں گے۔ بہلول نے واضح کیا، اور تم بھی سن لو کہ اگر میرے سوال کا فوراً جواب نہ دیا تو تمہاری داڑھی کی خیر نہیں۔ اسے منڈوانے اور گدے کی سواری کے لیے تیار ہو جانا۔ پھر عالیجا، پہلے میری شرط تو سن لیں۔ میری شرط یہ ہے کہ اگر میں نے سوال کا صحیح سے جواب دے دیا تو عالیجا مکھیوں کو حکم دیں گے کہ مجھے نہ ستایا کریں۔ مکھیاں مجھے بہت تنگ کرتی ہیں۔ اہل دربار کے ہونٹوں پر واضح مسکراہٹ تھی، مگر وہ ہارون کے خوف سے ہنس نہ سکے۔ ہارون موقع کی نزاکت کو فوراً بانپ گیا اور کہنے لگا، تم کسی وقت تو تمہاری عقل بالکل ہی ہبت ہو جاتی ہے۔ مکھیاں تو میرے متی نہیں ہیں جو ان پر حکم چلاؤں۔ بہلول نے کہا، افسوس، ہمارا بادشاہ مکھیوں کے مقابلے میں بالکل عاجز ہے، تو اس کے اقتدار کا کیا فائدہ؟ درباریوں کی آنکھوں سے حیرت اور ہنسی جھانکنے لگی۔ وہ نظروں ہی نظروں میں بہلول کی اس جرات کی داد دینے لگے۔ ہارون بھی خفت سا ہو گیا۔ اچھا، اب میں کوئی شرط نہیں رکھتا اور عالیجا کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ ہارون نے پوچھا، اچھا بتاؤ، وہ کون سا درخت ہے جس کی عمر 1 سال ہے؟ اس کی 12 شاخیں ہیں، ہر شاخ پر 30 پتے لگے ہیں، اور ان پتوں کا ایک رخ روشن ہے اور ایک تاریک۔ اہل دربار پر تو جیسے خاموشی طاری ہو گئی۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اب بہلول کا ٹھکانہ جیل ہی ہے، مگر بہلول فوراً ہی جواب دینے کے لیے بول پڑا، عالیجا، یہ درخت مہینہ دن اور رات کا ہے، اس لیے کہ 1 سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور ہر سال 12 مہینے کا، ہر مہینہ 30 دن کا، جو آدھے دن اور آدھے رات ہیں۔ دربار میں ہر طرف سے واہ واہ داد تحسین کی آوازیں آنے لگیں۔ ہارون کو بھی بے ساختہ داد دینا پڑی۔ فضل بن ربیع کا شمار بغداد کے امراء میں ہوتا تھا۔ اس نے بغداد میں ایک مسجد بنوائی۔ ساری مسجد اس کے خرچ سے تیار ہوئی۔ جب مسجد تعمیر ہو گئی تو مسجد کے دروازے پر کتبہ لگانے کی باری آئی۔ فضل بن ربیع، حضرت بہلول دانا سمیت بہت سے لوگ جمع تھے۔ لوگوں نے فضل بن ربیع سے پوچھا، حضرت بتائیں، اس مسجد کے کتبے پر کیا لکھوایا جائے؟ فضل نے جھٹ سے جواب دیا، ظاہر ہے اس پر بنوانے والے کا نام ہی لکھا جائے گا، اور مسجد میں نے بنوائی ہے تو نام بھی میرا لکھوا دو۔ بہلول پاس ہی لوگوں کے مجمع میں کھڑے تھے کہ وہیں سے بول پڑے، حضرت، کیا آپ اس دیوانے کو یہ بتانا گوارا کریں گے کہ مسجد آپ نے کس کے لیے بنوائی ہے؟ مسجد خدا کا گھر ہے، اسے میں نے اللہ ہی کی خاطر بنوایا ہے تاکہ لوگ بلا روک ٹوک عبادت کر سکیں۔ فضل بن ربیع نے جواب دیا۔ بہلول جواب سن کر مسکرا دیے، حضرت، آپ کا فرمانا بجا ہے کہ مسجد آپ نے اللہ کے لیے بنوائی ہے، تو پھر اس پر اپنا نام کیوں لکھوا رہے ہیں؟ فضل غصے میں آگ بگولا ہو گیا، کیوں میں اپنا نام کتبے پر کیوں نہ لکھواؤں؟ آخر لوگوں کو بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسجد کا بنانے والا کون ہے، تو پھر میرا نام لکھوا دو نا۔ بہلول نے ہنس کر جواب دیا، لکھوا دو نا کہ اس مسجد کا بانی بہلول ہے۔ عجیب دیوانے ہو تم، بہلول، تمہارا نام لکھوانے کی کیا تک بنتی ہے؟ فضل نے ناگواری سے کہا، چلو نہ صحیح، میرا نام نہ لکھواؤ۔ بہلول نے جواب دیا، اپنا ہی نام لکھوا لو تاکہ تمہاری نیک نامی اور شہرت ہو، لیکن پھر ثواب کا خیال اپنے دل میں نہ لانا۔ بہلول نے یہ کہا اور مجمع سے باہر نکل گئے۔ فضل کا سر جھک گیا، مارے ندامت کے کچھ بول نہ سکا۔ کچھ سوچ و بچار کے بعد بولا، بلاؤ بہلول کو، اور جو کہتا ہے کتبے پر وہی لکھ دو۔ لوگ فوراً بہلول کے پیچھے دوڑے اور ان کو بلا لائے۔ بہلول، بتاؤ کتبے پر کیا لکھا جائے؟ بہلول دانا نے جواب دیا، آیات قرآنی سے بڑھ کر اور کیا بہتر ہو سکتا ہے؟ اس کتبے پر آیات قرآنی کو ہی کندہ کیا جائے۔ فضل بن ربیع اور دوسرے لوگوں نے بھی بہلول دانا کی رائے پر اطمینان کا اظہار کیا، اور مسجد کے کتبے پر قرآنی آیات لکھ دی گئیں۔